صلوا على المصطفى الهاشمي بدر الصفا سماه ربي ابے پاؤں کو آقاف کے خوفناک دھاروں اور پر اسرار گھاٹیوں میں داخل ہو گیا جہاں ہر طرف سرخ آگ اور کالا دھواں پھیلا ہوا تھا، اور جب وہ آگے بڑھا تو اس نے سامنے ایک عظیم الشان دوان سکندری دیکھی جس میں سے ایسی خوفناک چیخیں آ رہی تھیں جو انسانی روح کو کانپا دیں، کیونکہ آج اور ماجوج جو قد میں انتہائی چھوٹے مگر تعداد میں لاکھوں تھے، اپنی تیز اور زہریلی زبانوں سے اس لوہے کی دیوار کو چاٹ چاٹ کر بالکل پتلا کر چکے تھے۔ ابھی عمرو کوئی حکمت عملی سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک عظیم دھماکے کے ساتھ دیوار کا ایک بڑا حصہ ٹوٹ گیا، اور دو نہایت خوفناک اور بدشکل مخلوق آجوج اور ماجوج باہر نکل آئیں، جن کے کان اتنے بڑے تھے کہ وہ ایک کان کو نیچے بچھاتے اور دوسرے کو اوپر اوڑھ لیتے تھے، اور ان کی آنکھیں سرخ انگارے کی طرح چمک رہی تھیں، جنہوں نے دنیا کو تہس نہس کرنے کے ارادے سے پہلا قدم باہر نکالا، اور عمرو کو دیکھتے ہی اس کی طرف لپکے۔ مگر عمرو عیار بھاگنے یا ڈرنے والا نہیں تھا، اس نے اپنی ہمیشہ کی شاندار عیاری اور حاضر دماغی کا مظاہرہ کیا۔ اس نے فوراً اپنی زنبیل کے اندر ہاتھ ڈالا اور اس میں سے طلسمی شہد نکال کر راستے میں پھیلا دیا، جس پر پاؤں رکھتے ہی وہ دونوں شیطانی مخلوق وہاں چپک کر رہ گئے، اور اس سے پہلے کہ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کرتے، عمرو نے اپنی گٹھلی سے دھواں چھوڑنے والا بم نکال کر ان پر پھینکا۔ چنانچہ اس نے اس آفت کا طلسمی حل نکالتے ہوئے اپنی زنبیل سے صدیوں پرانا اور مبارک سکندری نقش نکالا اور پوری قوت سے ان کے اوپر پھینک دیا، اور ساتھ ہی اس نے آگ اور لوہے کو پگھلانے اور دوبارہ جوڑنے والا ایک قدیم طلسمی منتر نہایت بلند آواز میں پڑھنا شروع کیا۔ ساری دراڑیں خود بخود تیزی سے بھرنا شروع ہو گئی، اور وہ دونوں شیطانی مخلوق چیختی ہوئی واپس اس دیوار کے اس پار اندھیری گھاٹیوں میں دھکیل دی گئی جہاں وہ ہمیشہ کے لیے قید تھی۔ پھر جب دیوار پہلے سے بھی کہیں زیادہ لوہے کی طرح مضبوط اور پکی ہو گئی تو چاروں طرف چھایا ہوا خوف کا ماحول ختم ہو گیا، اور عمرو نے گرجدار آواز میں کہا کہ جب تک عمرو زندہ ہے دنیا پر کوئی آفت یا مصیبات نہیں آ سکتی۔ اور یہ کہتے ہی وہ پلک جھپکتے ہی وہاں سے غائب ہو کر پرستان کی جانب روانہ ہو گیا، تاؤندل دنیا کو اس عظیم تباہی سے بچا کر داستان طلسم میں ایک اور رونق بکھیر سکے۔ اب دوسری طرف دیکھیں، جب عمرو عیار نے دروازہ بند کر دیا تو کیا ہوا، تو اس کے دوسری طرف اندھیری اور خوفناک غار کا منظر نمودار ہوا جہاں ہر طرف آگ کی لپٹیں نکل رہی تھی۔ وہاں لاتعداد آجوج اور ماجوج کے مونسٹرز جو قد میں چھوٹے اور بدشکل تھے پوری غار میں ہر طرف موجود تھے، اور آپس میں عجیب و غریب شیطانی بھاشا میں باتیں کر رہے تھے کہ کسی طرح اس گیٹ کو توڑا جائے۔ کچھ مونسٹرز غار کے پتھروں پر بیٹھے آگ کے انگاروں سے کھیل رہے تھے، جبکہ دوسرے شیطانی جن اپنی سرخ آنکھوں سے دیوار کی طرف گھور رہے تھے۔ ان میں سے کچھ نہایت ضدی اور بھوکے مونسٹرز دوبارہ دیوار کے پاس آئے اور اپنی لمبی، تیز اور زہریلی زبانوں سے اس لوہے کو تیزی سے چاٹنا شروع کر دیا۔ عمرو عیار کے طلسمی منتر کی وجہ سے جب لوہا مزید پکا اور ٹھنڈا ہونے لگا تو ناکامی پر وہ سب غصے میں زور زور سے چیخنے اور چلانے لگے۔ غار کی اندھیری دیواریں ان کی خوفناک آوازوں سے گونج اٹھیں، اور وہ سب مل کر جب یہ صدیوں پرانی دوان سکندری آخرکار پوری طرح ٹوٹے گی تو زمین و آسمان کانپ اٹھیں گے، اور آگ کا ایک عظیم تباہی والا طوفان پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ ڈریں اس خوف سے اور اپنے ایمان کو پختہ رکھیں اور نیکیاں کمائیں تاکہ قیامت کے دن اس خوفناک منظر سے بچا جائے